بعض محققین کہتے ہیں کہ سیرت نگاروں کو یا عوام کے اندر یا مثلاً ایک واقعہ کو لے کے خلط ملط ہو گیا ہے. کیا ہو گیا جی؟ خلط ملط، یعنی ضم ہو گیا ہے، مکس ہو گیا ہے، گڈ مڈ ہو گیا ہے. ابھی میں پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا. سارے دسو کہ فتح مکے دے موقع تے، فتح مکہ کے موقع پر کعبہ شریف کے ارد گرد یا کعبہ شریف کے اندر جو تصاویر بنائی گئی تھیں ان کو، اور کعبے کے ارد گرد کے بتوں کو، اور اندر کی جو صفائی جو تصویریں بنائی گئی تھیں ان کو ختم کس نے کیا ہے؟ یہی مشہور ہے نا جی. ایسا نہیں ہے، یہ واقعہ خلط ملط ہو گیا ہے، محققین لکھتے ہیں. تو دو حدیثیں ہیں جی، میں دونوں پڑھ دیتا ہوں، آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. پہلی حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل، حدیث کا نمبر ہے 8077. کیا ہے جی؟ 8077 حدیث کا نمبر ہے. اب جناب صاحب نے میرے تو دیکھنا ہے جی. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا عن الصور فی البیت و نہا الرجل ان یصنع ذلک. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویریں لٹکانے سے منع فرمایا ہے. گھر میں منع فرمایا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی منع فرمایا ہے کہ وہ تصویریں نہ بنائیں. وہ جو بنائی جاتی ہیں تصویریں، مورتیاں، کیا جی؟ مورتیاں جن کو لٹکایا جاتا ہے، مجسمے بنائے جاتے ہیں، ان سے منع فرمایا. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی وسلم امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زامن الفتح وَهُوَ بِالْبَطْحَ. پورے حدیث صحیح حدیث ہے جی، اور صاف صاف لفظ ہیں سارے، کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ شریف فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کو حکم فرمایا تھا. سبحان اللہ. حکم دیا ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زامن الفتح وهو بالبطحہ. وادی بطحہ میں تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑے سے باہر نکل گئے تھے میقات سے، کہیں کام گئے ہوں گے. حضور نے بلایا اور فرمایا، حکم دیا ان یأتی الکعبہ فیمحو کل صورت فیہا. اے عمر، کعبے کے اندر چلے جاؤ اور جو تصویریں بنی ہیں سب کو صاف کر دو. کن کو حکم دیا جی؟ کن کو حکم دیا؟ اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم لم یدخل البیت حتی محیت کل صورت فیہ. حضور نے اس وقت تک بیت اللہ شریف کے اندر پاؤں نہیں رکھا جب تک کہ اندر سے ساری صورتیں صاف نہ کر دی گئیں. فَبَلَّ عمر ثوبا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑا پانی میں بھگویا. کیا کیا جی؟ بالالا، تار ہو جانا، پانی میں بھگا کے وَمَحَاهَا، ساری تصویروں کو صاف کر دیا. فَدَخَلَهَا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو گئے. وَمَا فِيهَا مِنْهُ شَيْئًا، وہاں ہر چیز صاف کر دی گئی تھی. وہاں ہر چیز صاف کر دی گئی تھی. اب سب کو سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ محققین کہتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق کہ فتح مکہ کے موقع پر اس صحیح حدیث کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سعادت حاصل ہوئی ہے. اب آجیے دوسری حدیث پاک اور بات مکمل کرتے ہیں. یہ بھی مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. اس کا نمبر ہے 10537، 10537. کیا نمبر ہے جی؟ یہ فتح مکہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی. ابھی مجھے لگتا ہے گنتی کے 2-4 ہی مسلمان ابھی ہوئے تھے، اسلام لائے تھے، کیونکہ جو الفاظ ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں ان تلق تو انا والنبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں اور اللہ کے نبی، میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں چلے حتیٰ اتین الکعبۃ، ہم کعبے کے پاس آ گئے. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اجلس، پیارے علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. وَصَعِدَ عَلَى مَنْكَبِيَّ، وَصَعِدَ عَلَى مَنْكَبِيَّ فَذَهَبْتُ لِأَنْهَضَ بِحَفْرَاءَ مِنِّي ضَعْفًا وَنَزَلَ. دوبارہ سمجھیں جی. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. علی میں بیٹھ گیا. پیارے علی فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم میرے کندھوں پہ آ گئے. کون؟ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم میرے کندھوں پہ آ گئے اور مجھے کہا کھڑے ہو. تو میں نے کمزوری محسوس کی. آ گیا جی. میں نے کمزوری محسوس کی، میں کھڑا نہیں ہو پایا. 10,537 حدیث کا نمبر ہے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. حدیث بالکل صحیح ہے. بلال صاحب دیکھو حدیث پاک ہے نا. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. منی ضعفن، ہاں جی ضعف میں نے کمزوری محسوس کی. شیروں کا شیر اللہ اسد اللہ الغالب. لیکن بات یہ ہے کہ اوپر کندھوں کے اوپر جن کے پاؤں ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں. تو مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں نبیوں کے سردار میرے اوپر آئے تو میں نے کمزوری محسوس کی. فنازلہ، حضور نیچے اتر گئے. حضور پہچان گئے، جان گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہم نے دو وجہ سے، اب یہ بات یاد رکھ لیں جی، یہ میں دو وجہ سے کہوں گا. عمومی طور پہ جملہ ایک وجہ سے مشہور ہے، میں دو وجہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ بات دو وجہ سے ہونی چاہیے. عمران صاحب یہ آپ کے لیے، سب کے لیے ہیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جو ہمیں سنے ان کے لیے بھی ہیں. ہم نے دو وجہ سے صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ہم نے دو وجہ سے، کیونکہ دو بے مثل نے انہیں صدیق اکبر کہا ہے. دو بے مثل نے، ایک محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار نے صدیق کہا اور دوسرے مولا مرتضیٰ نے کہا. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے کہ مولا مرتضیٰ فرماتے مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ نے آسمانوں سے ابو بکر کا نام صدیق نازل فرمایا ہے. ہم نے نبی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، میرے ساتھ دہرا لیں جی، ہم نے نبی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، ہم نے نبی کی وجہ سے، ہم نے علی کی وجہ سے، ہم نے مصطفیٰ کی وجہ سے، ہم نے مرتضیٰ کی وجہ سے صدیق کو امت کا سردار مانا ہے. نبی نے سردار کہا، ہم نے سردار مان لیا. پھر لوگوں کو شک ہو سکتا تھا جب اتنے کثرت کے ساتھ فضائل مولا مرتضیٰ کے ہیں تو سردار وہ ہونا چاہیے. ہم نے جولی ان کی بارگاہ میں پھیلائی تو انہوں نے کہا جو نبیوں کا سردار کہتا ہے ولیوں کا سردار بھی وہی کہتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا جب نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ مصلی صدیق کا ہے تو پھر ولیوں کا سردار کہہ رہا ہے مصلی صدیق کا ہے. تو ہم نے صرف علی کی وجہ سے نہیں، ہم نے نبیوں علی کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا سردار مانا ہے. وگرنہ فضائل دیکھیں تو مولا مرتضیٰ کا مثل کوئی نہیں ہے. فضائل پہ نظر ڈالیں، فضائل دیکھیں تو نبی کا مثل کوئی نہیں، علی کا مثل کوئی نہیں. ان دو بے مثلوں نے جس کے سر پہ امت کی سرداری کا تاج رکھ دیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سمجھ آئیے جی کیوں شہزاد صاحب؟ کیا بات. اب میں وہاں جہاں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، ہم نے دو وجہ سے نبی نے، ہم نے دو وجہ سے
ہم نے 2 وجہ سے صدیق اکبر کو امت کا سردار مان لیا. نبی نے امت کا سردار مان لیا. نبی نے اپنی زندگی میں مصلی پہ صدیق کو کھڑا کیا. نبی نے اپنی زندگی میں صدیق اکبر کے اوپر کندھوں کے اوپر سوار ہوئے, اور صدیق اکبر نے وہ غار ثور کا سفر پہاڑوں کے اوپر طے کیا اور بتلا دیا کہ کندھے پہ نبی کھڑا ہو تو پیارے علی کہیں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ صدیق اکبر ہے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھا کر پہاڑوں کے اوپر بھی چڑھ جائیں. سبحان اللہ. نعرہ تو جو صدیق پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائے, اللہ کے نبی نے ان کو سرداریاں عطا فرما دی ہیں. کیا بات. اچھا جی, کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے, کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ ایم ہی لگے ہوئے ہیں جی, فضائل ادھر پڑھی جاندے ہیں تے سرداریاں ادھر ونڈی جاندے ہیں. کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے نا جی. حضور پہلی بات تو یاد رکھیں, ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, مولا مرتضیٰ بھی ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ماں نے کوئی جنا, ایسا بندہ جنا ہی نہیں ہے جو صدیق اکبر کی طرح ہو. ماں نے کوئی فاروق اعظم جیسا مرد پیدا ہی نہیں کیا ہے. کسی ماں کی کوکھ سے عثمان غنی جیسا باحیا آیا ہی نہیں ہے. اور پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد کسی ماں نے مولا مرتضیٰ جیسا شیر خدا پیدا ہی نہیں کیا ہے. حضور یہ سارے ہیرے ہیں, سارے نور کے پتلے ہیں, سارے نور کے ٹکڑے ہیں, لیکن کیا کیجئے کہ جب نبی علی سرداریاں صدیق اکبر کو دے رہے ہیں تو ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری تو گردنیں جھکی ہوئی ہیں, ہماری تو اگر آپ بھی سمجھ نہیں آ رہی تو مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم سٹیج پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. فرمایا اللہ کی حمد ہو, رسول اللہ پر درود ہو. لوگو ایھا الناس اسمعوا, لوگو سارے غور سے سن لو, اس امت کا سردار صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ممبر پر کھڑے ہو کے واہ واہ واہ. تقریر نہیں آپ نے سنی جی, تقریر نہیں سنی. لے جی مینوں لگتا کہ تسی میری رات کڑواؤ گے تھے. میرا دل ذہن کھل رہا ہے جی تھوڑا تھوڑا. زہد نا کی کہہ رہے ہیں تو چینج کر لو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.